ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے. اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی قریب ہے، اس کو ہم چاہیں تو دل ہی دل میں پکاریں، سرگوشیوں کے انداز میں پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو قریب محسوس کر کے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تو وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے، دعا کو سننے کے لحاظ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، اور خاص طور پر عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے. یعنی اس کا قرب دو طرح کا ہے، ایک عام قرب ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک خاص قرب ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے. اور وہ خاص بندے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے شکر کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب کہہ کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے کہ کوئی اور واسطہ ہو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب کو قل یا فقل کہہ کے نہیں فرمایا، جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے. جتنے بھی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ انہیں بتا دیجئے. لیکن یہاں پر قل بھی نہیں آیا، ڈائریکٹ فإنی قریب، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں لایا گیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کسی اور واسطے اور کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ دیا تو اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گناہگار ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ قریب ہے. لہٰذا جب ہمارا رب قریب ہے اور مجیب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام بھی قریب و مجیب اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارا اگر اپنے رب سے تعارف ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں اور وہ کہاں ہے، تو جتنا جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ وہ ہمارے قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے وہ کچھ پا کے ہی لوٹتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا. جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھے پکار کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، کبھی محروم ہوا ہی نہیں. جب بھی تجھے پکارا تجھ سے کچھ پا ہی لیا. تو اس لیے ہر دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. نہیں بھائی، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کب پکارتے ہیں؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے. تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہ میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے. ایسا نہ کرے بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قریب ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. یہاں قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے. یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے. تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے. اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. اور توبہ اور استغفار دونوں ہم معنی بھی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں، تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں. اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے. تو ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے. اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور. اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے. تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب. ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے اور انہیں سیدھے رستے پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رب کو قریب پاتے ہوئے، اور قربت کا ایک احساس ہوتا ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نعوذ باللہ فزیکل فارم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے قریب کا. قربت ایک احساس کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دور ہوتے ہوئے آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی کا قرب محسوس کرنے کی چیز ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے، السمیع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو اس سے بڑھ کے قریب کون ہوگا جو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو ہمارے دل میں خیال اٹھ کر جو ہمارے دماغ تک جاتا ہے اس سے پہلے کہ دماغ تک جائے وہ بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم، وہ یہ بھی جانتا ہے ہم پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں. کوئی اور ہے ایسا جو اتنا زیادہ ہمیں جانتا ہو؟ کیا وہ ہماری ضروریات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کے مقاصد کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری کوششوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو نہیں جانتا؟ وہ خوب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جو جانتا ہے اس سے مانگے بنسبت اس کے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. عام طور پر ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں، جو اپنے رب کو قریب پاتے ہیں وہ اپنے رب ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور رب ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں. اور تابا یتوبو کا مطلب پلٹ پلٹ کر جانا بھی ہے، کہ واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے ہیں یا ہم سے خفا ہیں تو ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. اعوذ بک منک، تجھ سے ڈر کے پھر تیرے ہی پاس پناہ لیتے ہیں، اپنے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی سیئات سے بچنے کے لیے. تو اس لیے تھرو آؤٹ جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں آپ یہ 2 لفظ بس پکے کر لیں، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ بہت قریب ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اس لیے اس رمضان میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دعا افضل ترین عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی ٹاپ پر ہے. تو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے، لہٰذا اس عبادت میں دعاؤں کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے. دعا ہے کیا؟ دعا کا لفظ عربی زبان میں دال عین واو سے مل کر بنا ہے. دعا یدعو دعاء و دعوتن، یہ 2 مصدر ہیں اس سے. اور دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا، پکارنا، یعنی آواز بھی دینا، اس سے بات بھی کرنا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا. ایک ہوتا کسی سے بات کرنا لیکن اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری طرف متوجہ ہو. مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت، تو مجھے آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کہ آپ میری طرف متوجہ ہو کہ میری کوئی مدد کریں. لیکن دعا میں جب انسان پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا متوجہ ہو اور جس مقصد کے لیے اس کو پکارا جا رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے. عربی میں کہتے ہیں دعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، یعنی میں نے سوال کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف عاجزی کرتے ہوئے، جو خیر ہے اس کے پاس اس میں رغبت رکھی اور اس رغبت کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارا، یعنی اس رغبت کے ساتھ اس کو پکارا. قرآن مجید میں دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1، دعا بمعنی ندا، آواز دینے کے معنوں میں. دعا کا مطلب کیا؟ آواز دینا. جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، پکار لیں، یعنی تم بھی ان کو بلا لو، ہم بھی بلا لیتے. تو بلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں دعا اور ندا یہ 2 لفظ مترادف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سینونیمز ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے بھی استعمال ہوئے ہیں. الا دعاء و نداء، کہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا. پھر اسی طرح دعا بمعنی طلب کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن. اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا، اس کو پکارے گا، وَإِن تَدْعُ، تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو کسی کو مدد کے لیے بلانا، آؤ میرا سامان اٹھاؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، اس کے لیے بھی لفظ دعا
جس میں ایک طلب پائی جاتی ہے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دعا کا لفظ بمعنی قول بات کے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں پر قول یا بات کے معنوں میں آیا ہے. پھر اسی طرح دعا کا لفظ عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. سورۃ کہف میں نوجوانوں کا جو قصہ آتا ہے جس میں وہ اب ایمان کو بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، یعنی اس کی عبادت نہیں کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے ناانصافی کی بات کی. تو دعا بمعنی عبادت. پھر اسی طرح پانچواں معنی قرآن مجید میں دعا بمعنی فریاد کرنا، طلب کرنا، فریاد کرنا. اور اس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو. فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کرے، یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ معنی ہے. پھر اسی طرح دعا بمعنی کسی چیز کی ترغیب دینا، یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف، اپنے رب کی طرف. اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا. پھر اسی طرح دعا بمعنی منسوب کرنا، نسبت دینا. ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو. یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو. اور آٹھواں معنی ہے سوال کرنا، دعا بمعنی سوال. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو یہ جو دعا ہے یہ بمعنی سوال ہے، یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا، رغبت رکھنا. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے، اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا، اس کا شوق رکھنا. تیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنے فقر، اپنی محتاجی، اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا. انی لما انزلت الی من خیر فقیر. امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے، یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو. تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان، کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے. ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ. دعائے عبادت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس میں سوال نہیں ہے. تو عربی میں دعا بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے. آتا ہے نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس میں دعا کے دونوں معنی آ گئے. اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ تو سوال ہو گیا. اور دوسرا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں
ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں عبادت کا معنی بھی آ گیا، عبادت کے لفظ کے ساتھ، یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے. تو دعائے عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، جیسے